اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں نے معرکہ احد سے واپس آ کر 8 شوال 3 ہجری شنبہ و یک شنبہ کی درمیانی رات ہنگامی حالت میں گزاری۔ جنگ نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں اور گزرگاہوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سپہ سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی حفاظت پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے خدشات لاحق تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات جنگ سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ اگر مشرکین نے سوچا کہ میدان جنگ میں اپنا پلہ بھاری رکھتے ہوئے بھی ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا تو انہیں یقیناً ندامت ہوگی اور وہ راستے سے پلٹ کر مدینہ پر دوبارہ حملہ ضرور کریں گے۔ اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ بہرحال مکی لشکر کا تعاقب کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اہل سیر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرکہ احد کے دوسرے دن یعنی یک شنبہ 8 شوال 3 ہجری کو علی الصبح اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی آدمی چل سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا۔ تاہم عبداللہ بن ابی نے اجازت چاہی کہ وہ آپ کا ہم رکاب ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت نہ دی۔ ادھر جتنے مسلمان تھے اگرچہ زخموں سے چور، غم سے نڈھال اور اندیشہ خوف سے دوچار تھے، لیکن سب نے بلا تردد سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ نے بھی اجازت چاہی جو جنگ احد میں شریک نہ تھے، حاضر خدمت ہو کر عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی جنگ میں تشریف لے جائیں میں بھی حاضر خدمت رہوں، اور چونکہ اس جنگ میں میرے والد نے مجھے اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر روک دیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دے دیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ اس پر آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ پروگرام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ اثناء قیام میں معبد بن ابی معبد خزاعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شرک ہی پر قائم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیر خواہ تھا، کیونکہ خزاعہ اور بنو ہاشم کے درمیان حلف یعنی دوستی اور تعاون کا عہد تھا۔ بہرکیف اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کے رفقاء کو جو ذکر پہنچی ہے واللہ وہ ہم پر سخت گراں گزری ہے۔ ہماری آرزو تھی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعافیت رکھتا۔ اس اظہار ہمدردی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ابو سفیان کے پاس جائے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اندیشہ محسوس کیا تھا کہ مشرکین مدینے کی طرف پلٹنے کی بات سوچیں گے، وہ بالکل برحق تھا۔ چنانچہ مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور مقام روحا پر پہنچ کر جب پڑاؤ ڈالا تو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کی، کہنے لگے تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، ان کی شوکت و قوت توڑ کر انہیں یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ ابھی ان کے اتنے سر باقی ہیں کہ وہ تمہارے لیے پھر درد سر بن سکتے ہیں، لہٰذا واپس چلو اور انہیں جڑ سے صاف کر دو۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سطحی رائے تھی جو ان لوگوں کی طرف سے پیش کی گئی تھی، جنہیں فریقین کی قوت اور ان کے حوصلوں کا صحیح اندازہ نہ تھا۔ اسی لیے ایک ذمہ دار افسر صفوان بن امیہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا، لوگوں ایسا نہ کرو، مجھے خطرہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں نہیں آئے تھے وہ بھی تمہارے خلاف جمع ہو جائیں گے، لہٰذا اس حالت میں واپس چلو کہ فتح تمہاری ہے، ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ مدینے پر پھر چڑھائی کرو گے تو گردش میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن بھاری اکثریت نے یہ رائے قبول نہ کی اور فیصلہ کیا کہ مدینے واپس چلیں، لیکن ابھی پڑاؤ چھوڑ کر ابو سفیان اور اس کے فوجی ہلے بھی نہ تھے کہ معبد بن ابی معبد خزاعی پہنچ گیا۔ ابو سفیان کو معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا، معبد پیچھے کی کیا خبر ہے؟ معبد نے پروپیگنڈے کا سخت اعصابی حملہ کرتے ہوئے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، ان کی جمعیت اتنی بڑی ہے کہ میں نے ویسی جمعیت کبھی دیکھی ہی نہیں، سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں، احد میں پیچھے رہ جانے والے بھی آگے آگے ہیں، وہ جو کچھ ضائع کر چکے ہیں اس پر نادم ہیں اور تمہارے خلاف اس قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال ہی نہیں دیکھی۔ ابو سفیان نے کہا، ارے بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ معبد نے کہا، واللہ میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے یا لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے نمودار ہو ہی جائے گا۔
ابو سفیان نے کہا واللہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پلٹ کر ان پر حملہ کریں اور ان کی جڑ کاٹ دیں۔ معبد نے کہا ایسا نہ کرنا، میں تمہاری خیر خواہی کی بات کرتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان پر گھبراہٹ اور رعب طاری ہو گیا اور انہیں اسی میں عافیت نظر آئی کہ مکے کی جانب سفر واپسی جاری رکھیں۔ البتہ ابو سفیان نے اسلامی لشکر کو تعاقب سے باز رکھنے اور اس طرح دوبارہ مسلح ٹکراؤ سے بچنے کے لیے پروپیگنڈے کا ایک جوابی اعصابی حملہ کیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ ابو سفیان کے پاس سے قبیلہ عبد القیس کا ایک قافلہ گزرا۔ ابو سفیان نے کہا کیا آپ لوگ میرا ایک پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں گے؟ میرا وعدہ ہے اس کے بدلے جب آپ لوگ مکہ آئیں گے تو اوقاس کے بازار میں آپ لوگوں کو اتنی کشمش دوں گا جتنی آپ کی یہ اونٹنی اٹھا سکے گی۔ ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔ ابو سفیان نے کہا محمد کو یہ خبر پہنچا دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے ان کی اور ان کے رفقاء کی جڑ کاٹ دینے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قافلہ حمراء الاسد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے پاس سے گزرا تو اس نے ابو سفیان کا پیغام کہہ سنایا اور کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں، ان سے ڈرو۔ مگر ان کی باتیں سن کر مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس ایمانی قوت کی بدولت وہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتوار کے دن حمراء الاسد تشریف لے گئے تھے۔ دوشنبہ، منگل اور بدھ یعنی 9، 10، 11 شوال 3 ہجری تک وہیں مقیم رہے اور اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ مدینہ واپسی سے پہلے ابو عزہ جمحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرفت میں آ گیا۔ یہ وہی شخص ہے جسے بدر میں گرفتار کیے جانے کے بعد اس کے فقر اور لڑکیوں کی کثرت کے سبب اس شرط پر بلا عوض چھوڑ دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی سے تعاون نہ کرے گا، لیکن اس نے وعدہ خلافی اور عہد شکنی کی اور اپنے اشعار کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے خلاف لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کیا۔ پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے خود بھی جنگ احد میں آیا۔ جب یہ گرفتار کر کے لایا گیا تو کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری لغزش سے درگزر کرو، مجھ پر احسان کر دو اور میری بچیوں کی خاطر مجھے چھوڑ دو، میں عہد کرتا ہوں کہ اب ایسی حرکت دوبارہ نہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکے جا کر اپنے رخسار پر ہاتھ پھیرو اور کہو کہ میں نے محمد کو 2 مرتبہ دھوکہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس طرح مکے کا ایک جاسوس بھی مارا گیا، اس کا نام معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص تھا اور یہ عبد الملک بن مروان کا نانا تھا۔ یہ شخص اس طرح زد میں آیا کہ جب احد کے روز مشرکین واپس چلے گئے تو یہ اپنے چچیرے بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملنے آیا۔ حضرت عثمان نے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امان طلب کی۔ آپ نے اس شرط پر امان دے دی کہ اگر 2-3 روز بعد پایا گیا تو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب مدینہ اسلامی لشکر سے خالی ہو گیا تو یہ شخص قریش کی جاسوسی کے لیے 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا اور جب لشکر واپس آیا تو بھاگنے کی کوشش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا اور انہوں نے اس شخص کا تعاقب کر کے اسے تہہ تیگ کر دیا۔ حمراء الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے مگر در حقیقت یہ کوئی مستقل غزوہ نہیں تھا بلکہ غزوہ احد ہی کا جزء تھا۔ اسی کے ساتھ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔